السلام علیکم جی، میں ہوں ایڈوکیٹ شکیل سدھو آپ کے ساتھ بڑی دلچسپ ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس کو پورا دیکھیے گا، امید کروں گا آپ کو پسند آئے گا۔ میرے تمام دوست میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اپنے فیڈ بیک سے مجھے نوازیں اور میں اچھے سے اچھا کنٹینٹ آپ لوگوں کے لیے لے کے آتا رہا۔ کہتے ہیں کہ بڑے لوگ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں، سادے کیوں ہو جاتے ہیں، برانڈز وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے، تعیش زندگی سے گریز کرتے ہیں اور سادگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو کہ 1960 میں گورنمنٹ کالج لاہور کے بڑے دبنگ قسم کے پرنسپل تھے۔ ان کے پاس صرف 2 سوٹ تھے، ایک لانڈری میں ہوتا تھا تو دوسرا وہ پہن لیتے تھے۔ سلیپنگ سوٹ وہ باتھ روم میں لٹکائے رکھتے تھے۔ جوتا وہ 4-5 سال کے لیے خریدتے تھے، خراب ہو جاتا تو اس کی مرمت کرا لیتے تھے، زیادہ خراب ہو جائے تو مجبوری میں نیا خرید لیتے تھے، اور جب تک وہ بھی مکمل طور پر جواب نہیں دے دیتا تھا وہ اس کا استعمال جاری رکھتے تھے۔ یہ 1960 کی دہائی میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل اور ملک کے بڑے دانشور کا لائف سٹائل تھا، اور وہ ایسے پرنسپل تھے جو صدر ایوب خان کو بھی امتحان کے دنوں میں کیمپس آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج کے 3 اطراف کی سڑکوں پر ہارن بجانے پر پابندی لگا رکھی تھی، اور یہ پابندی 30 سال تک قائم رہی۔ لیکن آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں، اس کے کمرے میں وارڈ روب نہیں تھی۔ اب سوال یہ ہے، کیا ڈاکٹر صاحب سادگی کے سلسلے کے واحد مجدد تھے؟ جی نہیں۔ دنیا کا ہر بڑا انسان اور بڑا معاشرہ ڈاکٹر صاحب کی طرح سادہ کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سوچیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ انسانی ذہانت کے 5 درجات ہوتے ہیں۔ پہلے درجے کے انسانوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے، دوسرے درجے میں ذہین لوگ آتے ہیں، یہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، تیسرے درجے میں بریلینٹ آتے ہیں، چوتھا لیول جینیس یعنی آئنسٹائن قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ انسانی ذہانت کا آخری درجہ سادگی ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، سادگی، بریلینس، انٹلیکچوئلز اور آئنسٹائن کے لیول سے بھی اوپر کی بات ہے۔ سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام نبی، اولیاء کرام، سائنسدان اور بین الاقوامی لیڈر سادہ تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں انتہائی ضرورت کی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ بڑے معاشرے بھی سادہ ہوتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں جاپان، چین اور جرمنی کی مثالیں دوں گا۔ یہ تینوں دنیا کی بڑی معیشتیں ہیں، لیکن ان کے لوگ انتہائی سادہ اور عاجز ہیں۔ آپ ان سے راستہ بھی پوچھیں گے تو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں اور کم سے کم وسائل میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے شہروں میں آج بھی لنڈے کے کپڑے بکتے ہیں۔ یہ کپڑے امیر ملکوں کے عوام کے گفٹ ہوتے ہیں۔ یورپین لوگ ہر سال اپنے فالتو کپڑے این جی اوز کے حوالے کرتے ہیں، اور این جی اوز انہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھجوا دیتی ہے، جہاں تیسری دنیا کے لوگ اس لنڈے کو بیش بہا قیمت کے عوض خریدتے ہیں۔ آپ کو یہ سادگی دنیا کے بڑے ملکوں میں بھی ملتی ہے۔ مرار جی دیسائی بھارت کے وزیر اعظم تھے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا، ان کے پاس 2 پاجامے اور 3 کرتے تھے۔ یہ برسوں یہی کپڑے پہنتے رہے، جب وہ پھٹ گئے تو ان کی بیگم نے کرتے کاٹ کر رومال بنا دیے، اور دیسائی صاحب باقی زندگی وہ رومال استعمال کرتے رہے۔ ایپل کمپنی کے بانی اور مالک سٹیو جابز نے پوری زندگی میں جینز کی سستی پینٹ اور $10 کی سیاہ شرٹ پہنی۔ اس کے کمرے میں فرنیچر بھی نہیں تھا، وہ فرش پر سوتا تھا اور انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھاتا تھا۔ مرنے کے بعد اس کے وارڈ روب سے 3 جوتے، 2 پینٹس اور 5 گھسی ہوئی سلیو لیس شرٹس ملی۔ بل گیٹس کے کپڑے بھی سادہ اور سستے ہوتے ہیں۔ آپ اسے 3 رنگوں کے سستے سوٹ میں دیکھیں گے، اور یہ سوٹس بھی برسوں استعمال ہوتے ہیں۔ وارن بفٹ آج بھی پرانے گھر میں رہتا ہے، پرانے سوٹس پہنتا ہے، اور صرف $5 کا میک ڈونلڈ کا برگر کھاتا ہے۔ دنیا کے اس وقت کے امیر ترین شخص ایلن مسک نے اپنے تمام گھر $1,000,000 ڈالرز میں بیچ دیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ اب اس کا کوئی ملکیتی گھر موجود نہیں ہے۔ یہ آفس کے چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہے، اور اس کا لائف سٹائل عام مڈل کلاس امریکی سے بھی نیچے ہے۔ فیس بک کے بانی کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی اکثر سادہ شرٹس میں دیکھا جاتا ہے۔ آپ اکثر پڑھتے رہتے ہوں گے کہ فلاں یورپی ملک کا وزیر اعظم اپنا منصب چھوڑنے کے بعد کرائے کے گھر میں منتقل ہو گیا، فلاں ملک کا وزیر اعظم کرائے کے ایک کمرے کے فلیٹ میں رہتا ہے، فلاں یورپی ملک کا صدر یا وزیر اعظم فلاں یورپی ملک کے صدر یا وزیر اعظم کے پاس اپنی ذاتی کو ملازمہ نہیں، کوئی گاڑی نہیں۔ یہ سادگی کی اعلیٰ مثالیں ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں۔ عبدالستار ایدھی صاحب نے پوری زندگی مردوں کے جوتے اور کپڑے پہنے۔ ان کی ٹوپی کی مالیت بھی $2 ہوتی تھی۔ اس شخص نے دنیا میں سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنا دی۔ زندہ لوگوں میں ایک کردار
سید بابر علی صاحب ہیں، یہ 97 برس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور اس عمر میں لمز میں ایسے ڈپارٹمنٹس بنا رہے ہیں جو 10 سال بعد مکمل ہوں گے۔ لیکن آپ ان کے کپڑے اور جوتے دیکھیں جن سے سادگی جھلک رہی ہوتی ہے بلکہ عیاں ہوتی ہے، اور یہ گاڑی بھی بہت سستی استعمال کرتے ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن کے بانی بھی سادگی سے بھرپور شخصیت ہیں۔ اس شخص نے ملک میں 400 اسکول اور کالج بنائے۔ اس وقت ان کے اسکولوں میں ہزاروں کی تعداد میں طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مگر آپ اس شخص کی سادگی دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے 30 سال بعد بھی وہی سویٹر پہنا ہوا تھا جو انہوں نے پہلے اسکول کے افتتاح پر پہنا تھا۔ ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو ان کا جواب تھا، سویٹر کا کام سردی روکنا ہوتا ہے، اگر میرا سویٹر یہ کام کر رہا ہے تو پھر مجھے نیا خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے رقم بھی ضائع ہوگی، اسے محفوظ رکھنے کی کوفت بھی اٹھانا پڑے گی، اور کسی ایسے شخص کی حق تلفی بھی ہوگی جس کے پاس سویٹر نہیں ہے۔ اس تحریر کا لکھاری کہتا ہے کہ میں نے ایک بار حساب لگایا میں سردیوں میں کتنی جیکٹس اور سویٹر استعمال کرتا ہوں۔ پتہ چلا سردیوں کے صرف 3 ماہ ہوتے ہیں اور ان میں بھی شدید سردی صرف 20 دن پڑتی ہے۔ میں ان میں 2 جیکٹس پہنتا ہوں، ایک ہلکی سردی کے دوران اور دوسری شدید سردی کے دوران۔ اس کے بعد اگلا سوال تھا، پھر میرے پاس اتنے سویٹر اور جیکٹس کیوں ہیں؟ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یقیناً میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی ذہنی افلاس ختم نہیں ہو سکی اور یہ وارڈ روبز کو ناک تک بھر کر خود کو رئیس سمجھتے ہیں۔ وارڈ روب بھرو گے اس کھیل میں یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بھرے ہوئے وارڈ روبز والے لوگ بڑے نہیں ہوتے۔ بڑے لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے وارڈ روبز نت نئے کپڑوں سے جوتوں سے بھرے ہوتے ہیں، بلکہ بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو سادگی اختیار کرتے ہیں اور اس سوسائٹی اور لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر کے جاتے ہیں۔